الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت ہے۔ اس صورت کو ہم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں میں پڑھتا رہتا ہے۔ اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ انسانوں کو غفلت سے نکالنے کا حکم اس میں ہے، ان کو غفلت سے بچنے کا حکم اس میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو بہتات حرص نے، مال و دولت کی طمع نے، مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے اور اولاد پر، حسب و نسب پر تفکر کرنے نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک تم قبروں میں پہنچ گئے، تم نے قبروں کی زیارت کی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم کو پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے جان لیا ہوتا، لترون الجحیم، واللہ پھر تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو آنکھوں سے دیکھ کر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ رب العزت تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہے۔ اس صورت کے فضائل بہت سارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ تکاثر پڑھے گا اس کو 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ انسان دنیا میں تفاخر، دوسرے سے بڑا دکھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کمپٹیشن کرنا، دوسرے کو نیچے دکھلانا، اولاد کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے انسان ہمیشہ اس دھند میں رہتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان تفاخر کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تکاثر کا مطلب ہے کہ انسان ناجائز طریقوں سے مال کو حاصل کرے اور اس مال پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرض کیے گئے حقوق ہیں ان کی ادائیگی نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے تکاثر۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ تکاثر جو ہے یہ تفاخر میں استعمال ہوتا ہے، کمپٹیشن میں استعمال ہوتا ہے، کہ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، انسان ایک دوسرے سے آگے، ایک دوسرے سے بڑا دکھنا اور ایک دوسرے سے عمدہ اور اچھا دکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انسان کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے قبرستان جاتا ہے تو قبرستان کو دیکھ لیتا ہے، قبرستان کی زیارت کرتا ہے، اس کو یاد آتی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، یا یہ کہ انسان کو خود لے جایا جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ قبر کو دیکھ لیتا ہے۔ حدیث مرفوع میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر کی جو تفسیر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حتی یأتیکم الموت، یہاں تک کہ تم کو موت آ جاتی ہے، تم اس دنیا سے چلے جاتے ہو اور تمہاری جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے وہ اسی تفاخر میں، اسی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، اسی میں تمہاری زندگیاں گزرتی رہتی ہے اور تمہیں موت آ جاتی ہے، تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ یعنی مطلب اس آیت کے یہ ہوا کہ انسان اگر اس دنیا کو قابل عزت سمجھتا ہے، اس دنیا کو قابل حیثیت سمجھتا ہے، یہاں کا مال حاصل کرنا، عزت شہرت دولت دن حاصل کرنا اس کو قابل عزت سمجھتا ہے تو یہ اس کا غلط خیال ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے، اور انسان آخرت سے غافل ہو رہا ہے تو یہ اس کی غفلت جو ہے یہ اس کو خسارے میں ڈالے گی۔ گویا کہ انسان یہ سمجھے کہ دنیا قابل عزت نہیں ہے، دنیا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا کی مال و دولت، دنیا کی ہر ایک چیز یہ فنا ہونے والی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کی یہ لذتیں، اس کی خواہشات، اس کی جو چیزیں ہیں، اس میں جو رنگ رلیاں ہے، اس میں جو آسائش اور آرام تم کو نظر آتے ہیں یہ تم کو غفلت میں ڈال رہے ہیں، تم کو اصل سوچ سے اور اصل نہج سے ہٹا کر اس طریقے پر لا رہے ہیں جو تم کو غفلت میں ڈال رہا ہے، جو تمہارے انجام سے تم کو دور کر رہے ہیں، جو تم کو ایسے انجام کی طرف پہنچا رہے ہیں جو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے، اس کو کیا کرنا ہے کہ ان دنیا کی چیزوں کو کوئی وقت نہیں دینی ہے، ان دنیا کی چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دینی ہے، ان کو اس نے بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے، بقدر ضرورت حاصل کرنا ہے، ان کو اس نے پسے کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اصل جو اس کا مقصد ہے، اصل جو اس کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی سورہ تکاثر کی تفسیر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، یہ بھی میرا مال، میری گاڑی، میرا مکان، میرا بنگلہ، میرا دکان، میرا پیسہ، میری یہ وہ کہتا ہے سب کچھ میرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحَلَّكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَتَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ بھی میرا، وہ بھی میرا، میری گاڑی ہے، میرا مکان ہے، میرا بنگلہ ہے، میری دکان ہے، میری جائیداد ہے، یہ تیرا نہیں ہے، تیری صرف اور صرف وہ چیز ہے ما اکلت، جو تو نے کھائی، فافنیت، اور کھا کر فنا کر دی، اپنے استعمال میں لائی، کھانے کے استعمال میں یا کسی ضرورت کے استعمال میں، اور اس کو ختم کر دیا، فنا کر دیا، وہی تیرے حصے میں آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو تو دوڑ رہا ہے، کیا رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ ذرہ برابر بھی اس کو تجھے اس میں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دوسری چیز او لبستا، یا جو تو نے پہنا، جو کپڑے تو نے استعمال کیے اور استعمال کرنے کے بعد فابلیت، ان کو تو نے پھاڑ دیا، بوسیدہ کر دیا، ان کو تو نے نکال کر پھینک دیا، یہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ تیرا اور کوئی مال نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ تیرا مال ہے جس مال کو تو نے
वतसद्दक़ता, सदका किया, फअमज़यत, और आखिरत में अपने लिए कुछ जखीरा किया, आखिरत में अपने लिए कुछ आगे भेजा, और वहां पर कुछ तूने अपने लिए कुछ आमाल जो है वो तैयार किए जो तेरे लिए नजात का जरिया बने, यही तेरा है, वरना इसके अलावा जो तू सोच रहा है उसमें से जर्रा बराबर भी तेरा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी रिवायत में फरमाया कि इसके अलावा वमा सिवा ज़ालिका फज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, इसके अलावा जो कुछ भी इसके पास है, जो उसने खाने के इस्तेमाल में लाया, पहनने के इस्तेमाल में लाया और सदका किया अल्लाह के रास्ते में अपने आखिरत को बनाने के लिए, इन तीन चीजों के अलावा जितना भी माल इसके पास है वो माल इसका नहीं है। वमा सिवा ज़ालिका फज़ाहिबुन, ये इसके हाथ से जाने वाला है, व तारिकुहु लिन्नास, और इस माल को ये छोड़ने वाला है लोगों के लिए। और इसका मुशाहिदा हम कर चुके हैं, रोजमर्रा इसका मुशाहिदा हमें होता है कि जब इंसान मौत का वक्त करीब आता है उसी वक्त से शुरू हो जाता है कि हमारा अब्बा जा रहा है, अब ये बिल्डिंग है इसमें कितने हिस्से होंगे, ये मकान हमारे पास है इसमें कितने हिस्से होंगे, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वालिद साहब के पास इतना बैंक बैलेंस था, अगर कुछ हो जाए तो जिंदगी में ही उसको अकाउंट से निकालने की कोशिश करो, नहीं तो मौत के बाद इनका अकाउंट हो जाएगा बंद, और उसको खोलने में फिर बहुत सारा हमें पैसा लगेगा, मुश्किलात सामने आएंगी। ये इंसान अब तक क्या कह रहा था, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरा मकान, मेरी दुकान, क्या कर रहा था, मेरा 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 मेरा, और जब जा रहा है सब कुछ तेरा। उस वक्त क्या हो रहा है, अब बच्चे लड़ रहे हैं, फलां जगह जमीन है, उस जमीन में कितने हिस्से होंगे, बड़ा भाई कहेगा मुझे तो वालिद साहब ने जिंदगी में ही दी थी, नहीं जी मुझे भी इसमें हिस्सा दो, चलो जी कोर्ट में। वो क्या कह रहा था, मेरा माल मेरा माल, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आए उसी वक्त से शुरू हो जाते हैं। जब उसको दफना के आते हैं और वो क्या करते हैं, 2-3 दिन रोते हैं, 4 दिन 5 दिन, चौथे दिन 5वें दिन रोना धोना खत्म, फिर लग गए अपनी धुन में, चलो जी करो मकान की तकसीम, करो दुकानों की तकसीम, ये मेरा वो मेरा। अब वो कहने लगे युदीहुन में वो दीहुन में, जब उनका वक्त आएगा उनकी औलादें भी यही करें। तो यहां इंसान के लिए जो कुछ भी है उसमें जो वो इस्तेमाल कर रहा है वही उसका हकीकी माल है, उसके अलावा कोई भी चीज उसकी हकीकी चीज नहीं है। असल जो उसकी चीज है वो जन्नत है, और जन्नत का साजो सामान है, उसके लिए तैयारी करनी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लौ काना लिइब्नि आदम वादियम मिन अज़्ज़हब, अगर इस इंसान को इब्ने आदम को सोने की एक वादी दी जाए, फिर सोने का एक बड़ा जंगल इसको अता किया जाए, लहब्बा, ये चाहेगा कि इस अन यकून लहू वादियाम, कि ये चाहेगा एक और इसी तरह मुझे वादी मिलनी चाहिए। जैसे हमारा दस्तूर है, हमारी चाहत है, हमारी तमन्नाएं और आरज़ुएं हैं, हमारे अंदर जो उमंग है वो यही है कि अगर 1000 है तो 2000 कैसे हो जाए। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, ये लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं, ये लोग क्यों डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या परेशानी है। दुनिया में क्या हुआ कि लोग जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं कि हम 50 रुपए मोबाइल पे लगाएंगे और 1 करोड़ जीतेंगे, फिर वो 50 भी नहीं और इधरी के लाखों करोड़ों उनके चले जाते हैं। वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी क्या करूं। यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में फरमाया, इंसान को अगर एक सोने की वादी अता की जाएगी तो वो चाहेगा कि मुझे एक और दे दो, फिर देंगे, फिर चाहेगा एक और दे दो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लन यमला फाहु इल्ला तुराब, इसका पेट भरने वाला नहीं है। दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, मालो दौलत, ये इसका पेट नहीं भरने वाली है। अगर कोई चीज इसका पेट भरेगी तो वो है कब्र की मिट्टी, इल्लत तुराब, कि जब इसको कब्र में डालेंगे अब इसकी दुनियावी जिंदगी खत्म, अब इसका पेट भर जाएगा। क्यों, वहां अब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। जब इसको पता चलेगा कि जर्रा जर्रा के बराबर में पूछा जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, तो अब इसकी उमंगें खत्म हो जाएगी, इसकी तमन्नाएं और आरज़ुएं खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर किसी चीज की चाहत बाकी नहीं रहेगी। यही कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कंपटीशन में, तुम्हें एक दूसरे से आला दिखने में,
बनने ने इस चीज ने तुमको गफलत में डाल रखा है। तफाकुर फिल नसब, तफाकुर फिल माल, तफाकुर फिल औलाद, यानी हर चीज में तुम चाहते हो कि मैं दूसरों से आगे दिखूं, मैं दूसरों से बढ़िया दिखूं। अगर मेरी गाड़ी है तो दूसरे से उम्दा हो, मेरे पास मोबाइल है तो दूसरे से उम्दा हो, मेरे पास मकान है तो दूसरे से उम्दा हो। इसी चीज में तुम लगे रहे हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम्हें कब्र में पहुंचाया गया। अल्लाह